बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे दूसरे पारे का तीसरा हिस्सा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रियायत रहम करने वाला है। और अल्लाह को गिनती के इन चंद दिनों में जब तुम मिना में मुकीम हो याद करते रहो। फिर जो शख्स 2 ही दिन में जल्दी चला जाए इस पर भी कोई गुनाह नहीं है, और जो शख्स 1 दिन बाद में जाए इस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये तफसील इसके लिए है जो तकवा इख्तियार करे, और तुम सब तकवा इख्तियार करो और यकीन रखो कि तुम सबको इसी की तरफ ले जाकर जमा किया जाएगा। और लोगों में एक वो शख्स भी है कि दुनियावी जिंदगी के बारे में इसकी बातें तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं, और जो कुछ उसके दिल में है इस पर वो अल्लाह को गवाह भी बनाता है, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज्यादा कट्टर है। और जब उठकर जाता है तो जमीन में इसकी दौड़ धूप इसलिए होती है कि वो इसमें फसाद मचाए और फसलें और नस्लें तबाह करे, हालांकि अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। और जब इससे कहा जाता है कि अल्लाह का खौफ कर तो नखुवत इसको गुनाह पर आमादा कर देती है। चुनाचा ऐसे शख्स को तो जहन्नुम ही रास आएगी, और यकीन करो वो बहुत बुरा बिछोना है। और दूसरी तरफ लोगों में वो शख्स भी है जो अल्लाह की खुशनुदी की खातिर अपनी जान का सौदा कर लेता है, और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा मेहरबान है। ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। यकीन जानो वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फिर जो रोशन दलाइल तुम्हारे पास आ चुके हैं, अगर तुम उनके बाद भी राह रास्त से फिसल गए तो याद रखो कि अल्लाह इक़्तिदार में भी कामिल है, हिकमत में भी कामिल। ये कुफ़ार ईमान लाने के लिए इसके सिवा किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह खुद बादल के साइबानों में इनके सामने आ मौजूद हो और फरिश्ते भी इसके साथ हों और सारा मामला अभी चुका दिया जाए। हालांकि आखिरकार सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ तो लौट कर रहेंगे। बनी इसराइल से पूछो, हमने इनको कितनी सारी खुली निशानियां दी थी, और जिस शख्स के पास अल्लाह की नेमत आ चुकी हो फिर वो इसको बदल डाले तो इसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है इनके लिए दुनियावी जिंदगी बड़ी दिलकश बना दी गई है, और वो अहले ईमान का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि जिन्होंने तकवा इख्तियार किया है वो कयामत के दिन इनसे कहीं बुलंद होंगे, और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। शुरू में सारे इंसान एक ही दीन के पैरों थे, फिर जब इनमें इख्तलाफ हुआ तो अल्लाह ने नबी भेजे जो हक वालों को खुशखबरी सुनाते और बातिल वालों को डराते थे, और उनके साथ हक पर मुश्तमिल किताब नाजिल की ताकि वो लोगों के दरमियान इन बातों का फैसला करे जिनमें इनका इख्तलाफ था। और अफसोस की बात यह है कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने, जिनको वो किताब दी गई थी, रोशन दलाइल आ जाने के बाद भी सिर्फ बाहमी जिद की वजह से इसी किताब में इख्तलाफ निकाल लिया। फिर जो लोग ईमान लाए अल्लाह ने अपने हुक्म से हक की इन बातों में राह रास्त तक पहुंचाया जिनमें उन्होंने इख्तलाफ किया था, और अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त तक पहुंचा देता है। मुसलमानों, क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें इस जैसे हालात पेश नहीं आए जैसे उन लोगों को पेश आए थे जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं। इन पर सख्तियां और तकलीफें आईं और इन्हें हिला डाला गया, यहाँ तक कि रसूल और इनके ईमान वाले साथी बोल उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। याद रखो अल्लाह की मदद नजदीक है। लोग आपसे पूछते हैं कि वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए क्या खर्च करें। आप कह दीजिए कि जो माल भी तुम खर्च करो वो वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए होना चाहिए, और तुम भलाई का जो काम भी करो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। तुम पर दुश्मनों से जंग करना फर्ज किया गया है और वो तुम पर गिरा है, और ये ऐन मुमकिन है कि तुम एक चीज को बुरा समझो हालांकि वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम एक चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और असल हकीकत तो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। लोग आपसे हुर्मत वाले महीने के बारे में पूछते हैं कि इसमें जंग करना कैसा है।
آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز۔ اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ، اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقویٰ کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لوف قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے اعلاء کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض میں پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں،
مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوہر کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو قاعدے کے مطابق بیوی کو روک رکھے یعنی کہ طلاق سے رجوع کر لے، یا خوش اسلوبی سے اسے چھوڑ دے یعنی رجوع کے بغیر عدت گزر جانے دے۔ اور اے شوہرو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے ان بیویوں کو جو کچھ دیا ہو وہ طلاق کے بدلے ان سے واپس لو، الا یہ کہ دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ نکاح باقی رہنے کی صورت میں اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں۔ اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنے عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو۔ اور جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔